حماس نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کی تجویز پر اتفاق کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، کہا جنگ بندی معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا، چند چیزوں پر بات چیت جاری ہے۔ جنگ بندی پر جمعرات سے عمل ہوا تو اتوار سے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اسرائیل نے حماس کو مطلوبہ نقشہ فراہم کر دیا۔ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب، کہا دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے۔ دنیا بھارتی قیادت کے مسلم کش ہندوتوا نظریات سے بخوبی واقف ہے۔ اور حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی۔ چارجنگ سٹیشن کا ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے چارجنگ سٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کو خوشائند قرار دے دیا۔ اور توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کا ہنگامہ، چیف ویپ عامر ڈوگر کی نقطہ اعتراض پر بولنے کی کوشش، اسپیکر کا فلور دینے سے انکار، کہا اپوزیشن عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتی، کسی دباؤ میں آ کر کارروائی نہیں چلاؤں گا، وقفہ سوالات کے دوران نقطہ اعتراض پر بات کرنے نہیں دوں گا۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان کا واک آؤٹ، پی پی رکن آغا رفیع اللہ نے کہا ایسی اپوزیشن پارلیمنٹ کے لیے خطرہ ہے، اپوزیشن کے ساتھ حکومت بھی نالائق ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، میں نے تو تفصیلی جواب دیا ہے مگر آغا رفیع اللہ نے حکومت کو بھی رگڑ دیا۔ ہمیں چور چور کہا، کھا گئے، لوٹ کے لے گئے، بہتان لگایا، ثبوت ایک نہ دیا، ہم نے تو سب جواب دیے لیکن اپنی باری آئی تو چھپ گئے۔ کہتے ہیں عدالت ہی نہیں آنا، سوال یہ نہیں اسلامک یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کیسے بنائی، 190 ملین کہاں گیا، اس کا جواب دو، کل گھر چلے جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید، کہا کل یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی جب کہا یونیورسٹی سیرت النبی پر بنی ہوئی تھی، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی کا تو کیس ہی نہیں، کسی کے ذاتی پیسے آئے، آپ نے بند لفافے کابینہ سے منظور کرائے، بدلے میں بنی گالہ میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھیاں لیں۔ چیخ چیخ کر کہنے سے جرم ثابت نہیں ہو جاتا، علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جنہیں حکومت نے اوپن اینڈ شٹ کیس کہا ان اوپن اینڈ شٹ کیسوں کو عدالت نے شٹ کر دیا۔ این سی اے نے 190 ملین پاؤنڈ منجمد کیے اور فیصلہ کیا یہ پیسہ جرم کے نہیں، اس لیے پیسہ واپس کر دیا جائے گا۔ حکومت عدالتوں کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھنا چاہتی ہے، این آر او نہیں، القادر کیس میں انصاف لے کر ہی رہیں گے، مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس کل ہوگا، کمیٹی ارکان کو نوٹس جاری، سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے، سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی جس مرحلے میں ہے کب تک نکلے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پر امید ہیں، کل تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کریں گے، امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ پہلی بار پارلیمنٹ اور اداروں میں ہم آہنگی ہے، اداروں نے سبق سیکھ لیا، عدم استحکام سے ملکی ترقی رک جاتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے امریکہ سے رہائی کے لیے دباؤ آتا ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی کہیں گے امریکی غلامی نامنظور۔ دبئی کی جانب سے ورک ویزے پر پابندی کی وجہ ایک سیاسی جماعت ہے جو ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں۔ صبرہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیاستدانوں کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسرا الیکشن ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن کی گنجائش نہیں، ہم نے ٹرمپ کو اپنے ذہنوں پر کیوں سوار کر رکھا ہے، امریکہ یہاں سے شکست کھا کر بھاگا، ہم اپنے ملک میں کسی ادارے کی بالادستی قبول نہیں کرتے تو امریکہ کی کیوں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر احسان کیا اور علی امین گنڈا پور کی زبان سنے،
علی امین کہتے ہیں مولانا کے والد کہتے تھے فضل الرحمان پیسے لے کر میری مخبری کرتے تھے بقول گنڈا پور، مولانا پر ان کے والد بھروسہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ فیصل باؤڈا کا ٹویٹ لکھا، میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا یہ احسان فراموش ہے، میں آپ سے بغیر مطلب کے ملا تھا۔ مولانا صاحب آپ پی ٹی آئی کے ہاتھوں دوسری بار ڈسے گئے، امید ہے تیسری بار نہیں ڈسے جائیں گے۔ ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیون کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سویلنز کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا۔ دہشت گرد گروہ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بغیر بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا، خواجہ صاحب نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ہم یہاں بیٹھ کر جرم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لے رہے، صرف یہ دیکھنا ہے آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکیں آئین کے تحت ہے یا نہیں۔ تقابلی جائزہ بھی دینا پڑے گا، ملٹری ٹرائل کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا، طریقہ کار میں دیکھیں گے کیا مرضی کا وکیل اور شواہد فراہم کیے گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ کرم میں بنکرز مسمار کرنے کا کام جاری، فریقین کے تحفظات دور کرنے کے بعد زیارت بنکر اور مسجد مورچہ بھی مسمار ہوگا۔ آج دونوں جانب 5 بنکرز گرائے جائیں گے۔ کل سے 25 گاڑیوں پر مشتمل اشیاء خورونوش کا قافلہ گزشتہ روز کرم پہنچا۔ شہریوں کا کہنا ہے 4 سے 5 لاکھ آبادی کے لیے بھیجے گئے 25 ٹرک ناکافی ہیں۔ گزشتہ 100 روز سے اشیاء خورونوش کی قلت کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ حکومت سے مسلسل قافلے بھیجنے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کل ختم ہو رہی ہے، نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، صنم جاوید اور دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر یو اے ای کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ چارجنگ سٹیشنز آپ گلی محلے میں بھی لگا سکتے ہیں، 18 سے 20 لاکھ روپے تک میں کاروبار ہو سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی بینک کی جانب سے 20 ارب ڈالر کی یقین دہانی کا خیر مقدم۔ کہا معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف اور رفقا کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک اہمیت کا حامل ہے۔ معیاری تعلیم، بچوں کی غذائیت، موسمیاتی تبدیلی، کلین انرجی، جامع ترقی اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ شراکت داری فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپینوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔
दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़म तब्दील नहीं होगा। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी नहीं शराकतदार है और ये शराकतदारी बरकरार रहेगी। बाइडन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान से इत्तेहाद का कभी कोई मुआहदा नहीं था। दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी रही है। बलोचिस्तान में लोगों को उठाने का अमल तेज हो गया। रात तो रात, अब दिन में भी बलोचिस्तान में सफर करना मुश्किल हो गया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ऐवान में बलोचिस्तान के मसले पर बहस कराने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लापता अफराद कमीशन दोबारा फ़आल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी सौंपी है। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में जो मंसूबे शुरू किए वो आज तक नामुकम्मल हैं। वफाक से गुजारिश है आपसे नहीं हो रहा तो मंसूबे सूबे को दे दें। वजीर आला सरफराज भुट्टी का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में 9 तामीर शुदा 250 घरों की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत 8 से 9 माह में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत घर बना सकती है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। रोकथाम के लिए तमाम इदारों को फ़आल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की FIA में अफरादी कुव्वत की कमी फौरी तौर पर पूरा करने की भी हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से जायजा इजलास में कहा हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफर करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। मुल्क भर में सर्दी का जोर, 12 इलाकों में बर्फीली हवाएं। शदीद सर्द मौसम ने अस्तोर और स्कर्दू का पारा -10, गिलगित और कलाम में -7 तक पहुंचा दिया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, गलियात में -4 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सुबह धुंध के डेरे। मद्दे निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के मुताबिक सेक्शन बंद रहे। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्की के बंदरगाहों का दौरा। पाकिस्तानी सफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाजों के दरमियान बहरी मश्क का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। PNS यमामा का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती और बहरी ताल्लुकात को फरोग देगा। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ बमबारी। इसराइल जारियत से बाज न आया। गजा में हमले जारी हैं। आज इसराइली हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने स्कूल और घरों को निशाना बनाया। रफा में 4, अलबरीज कैंप में बमबारी में 3, जबकि वस्ती गजा में इसराइली हमले में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनियों की शहादतें हुई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस भड़कते शोलों ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर झाड़ियों में आग भड़क उठी। चंद घंटों में 5 एकड़ रकबा जल गया। अब तक 25 अफराद की हलाकत रिपोर्ट, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता हैं। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। सबसे सस्ता टिकट 1,000 रुपए का होगा। कराची में टिकट की कम से कम कीमत 2,000 रुपए रखी गई। टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 25,000 रुपए मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। और मारूफ शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से बिछड़े 29 बरस बीत गए। नात हो या सलाम, गजल हो या नज्म, मोहसिन नकवी के मुतादिद अशार आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।